اور کیسے ہوگا؟ قرآن نے اس کا راستہ بھی بتایا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. تمہیں مکمل مسلمان اور ایک کامل مومن بننا ہے تو شیطان سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. یہ صرف تمہیں گناہوں کے ذریعے نہیں، بلکہ جب یہ دیکھے گا کہ تمہیں گناہوں کے ذریعے سے نہیں بہکا پا رہا ہے تو پھر یہ تمہیں نیکیوں کے راستے سے بہکانے کی کوشش کرے گا. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ کیا فرمایا کہ جب یہ تمہیں گناہوں سے نہیں بھٹکا پائے گا تو پھر یہ کوشش کرے گا تمہیں نیکیوں کے راستے سے بہکانے کی کوشش کرے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار گہربار سجا ہے اور میرے آقا نے یہی الفاظ فرمائے صحابہ سے کہ صحابہ اللہ کے دشمن سے، اپنے دشمن سے بچ کے رہنا. اگر وہ تمہیں نیکیوں، تمہیں گناہوں کے راستے نہیں بہکا سکتا، وہ تمہیں گناہوں کے راستے سے بہکانے کی کوشش کروں گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے؟ حضور نے فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا عابد اور زاہد تھا، اتنا بڑا عبادت گزار، تہجد گزار، عبادت گزار اللہ کا، دن کو روزے رکھنے والا، رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والا کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس کے نام کی قسمیں کھایا کرتے تھے. اتنا پاک باز تھا اور اتنا مقبول تھا وہ شخص. ایک مرتبہ چند بھائی تھے، ان کی ایک لوٹی بہن تھی. انہوں نے سوچا کہ ہم تو جا رہے ہیں تجارت پر، لیکن اپنی بہن کو ہم کہاں کس کے پاس چھوڑ جائیں. پھر انہیں خیال پیدا ہوا کیوں نہ اس عابد کے پاس، اس نیک بندے کے پاس، وہ پارسا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہاں ہماری بہن محفوظ رہے گی، اس کی عزت اور آبرو بھی محفوظ رہے گی. یہ سوچ کر ان بھائیوں نے اپنی بہن کو لے جا کر اس کے بعد گزار کے حوالے کر دیا. اس نے کہا کہ میرے سامنے جو حجرہ ہے نا، اس حجرے میں اپنی بہن کو داخل کرو اور اس کو میں باہر سے کھانا پینا دیتا رہوں گا. کچھ دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ اللہ والا جاتا، عبادت گزار جاتا، باہر سے حال چال پوچھتا، شکل نہیں دیکھتا، حال چال پوچھتا، ضروریات کی چیزیں مہیا کرتا اور چلا آتا. اب شیطان نے اس کے دل کو جو ہے اپنے شکار گاہ بنانا جو شروع کیا اور وسوسے ڈالنا شروع کیا. دیکھو نیکیوں کے راستے سے شیطان کیسا بہکاتا ہے. عابد تھا، زاہد تھا تو گناہ کی طرف تو نہیں لے جاتا، لیکن کیسے شیطان بہکاتا ہے. دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے. اے اللہ کے بندے، اتنے دن سے وہ اللہ کی بندی تیرے پاس ہے، امانت ہے، تو باہر سے اس کا حال چال پوچھتا ہے، کبھی اس کی شکل نہیں دیکھتا. وہ کہہ دیتی ہے الحمدللہ، تو سن کر چلا آتا ہے، پتہ نہیں وہ واقعی صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، کبھی اس کا چہرہ بھی تو دیکھ لے. توجہ ہے؟ سامنے سے دیکھ لے اگر وہ ہے کیسی. اگر وہ کہہ رہی ہے اچھی ہوں تو واقعی وہ اچھی ہے بھی، یا صرف تمہارا دل رکھنے کے لیے وہ کہہ رہی ہے. اللہ اکبر. آمنا سامنا ہونے لگا، ملاقاتیں ہونے لگی اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا جہاں دو مرد عورت تنہا ہوتے ہیں، تیسرا وہاں شیطان موجود ہوتا ہے. اللہ. شیطان تاڑتا رہا اور ایک بس اسے موقع ملا اور اس نے گرم لوہے پر اپنا ہتھوڑا مارا وسوسوں کا. اللہ اکبر. یہ شخص جو کل عابد کہلاتا تھا، زاہد کہلاتا تھا اور لوگ اس کی پوترتا اور اس کی پاکیزگی کی قسمیں کھاتے تھے، آج یہ عابد اور زاہد اس لڑکی کے ساتھ زنا جیسے گناہ کا جو شکار ہو گیا، زنا کر بیٹھا. اب یہ سلسلہ بد حیائی کا یہ چل پڑا. زنا سے وہ حمل ہوئی. اب اسے فکر لاحق ہوئی، یار اس نے بچہ جنا، میں تو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا، میں کیا کروں. شیطان نے پھر اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، کون دیکھ رہا ہے، تم تو بستی سے باہر رہتے ہو نا، اس کا کام تمام کرو، مار دو اسے، کون پوچھے گا. اس کے بھائی آئے تو بتا دینا بیمار ہو گئی تھی تمہاری یاد میں، انتقال ہو گیا، میں نے اس کو فلاں جگہ دفن کر دیا ہے، تمہاری بہن کا انتقال ہو گیا. لہٰذا اس نے بدنامی کے ڈر سے اسے قتل کیا. دیکھیے عابد تھا، زاہد تھا، اس کی طہارت اور اس کی پاکیزگی کی قسمیں کھائی جا رہی تھیں. اللہ اکبر. لیکن شیطان اڑ گیا کہ اس کو بہکانا ہے، برگلانا ہے. گناہ سے نہیں بہکتا، اب نیکیوں سے بہکانا ہے. کیسے کیسے اس نے جو ہے اس کے دل میں ٹیس دے کر وسوسے ڈال ڈالا. پہلے اس کی طہارت اور پاکیزگی کو ضائع کر دیا، اس کے نور ایمان کو سلب کر دیا. گنہگار ہو گیا، زانی بھی ہو گیا، قاتل بھی بن گیا، دو جان کا، بچے کا بھی ماں کا بھی، دو جان کا قاتل بھی بن گیا. اب اس کے بھائی آئے
اپنی بہن کا حال چال پوچھا اس نے بتایا کہ تمہاری بہن کا انتقال ہوا. بیچارے بھائی تھے, روئے دھوئے, قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھی, وہ چلے گئے اپنے گھر. رات میں جو ہے ان کے دروازے پر دستک ہوئی. شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ اس نے تمہاری بہن کے ساتھ کیا کیا ہے, اور اگر تم اس کی قبر کھود کر دیکھو گے تو تمہیں اپنی بہن کی بدن پر تمہیں زخموں کے نشان ملیں گے. اللہ اکبر. اس نے ایسی بات کہی, اللہ اکبر. یہ وہ شیطان تھا جس نے جنت میں حضرت حوا کو بہکا دیا تھا. یہ تو زمین پہ آدم کا بیٹا تھا. اللہ. جب ان کے بھائیوں کے دلوں میں یہ بات جم گئی, گئے اور جا کے قبر کھود کے دیکھا تو جسم پر واقعی زخموں کے نشانات موجود تھے. اللہ اکبر. مارا پیٹا, قاضی کے پاس لے گئے تو موت کی سزا موت ہوتی ہے, قتل کے بدلے قتل ہوتا ہے. حکم دیا گیا اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے. قتل گاہ کی طرف لے جایا جا رہا ہے. شیطان اس عابد کے پاس آتا ہے, کہا کہ مجھے پہچانا. اس نے کہا کہ کیوں نہیں پہچانوں گا, تو ہی تو ہے جس نے میری ساری زندگی بھر کی کمائی کو رائے گاہ برباد کر دیا, مجھ سے سارا کچھ چھین لیا. میرے اعمال, میری نیتیں, میری اخلاص, میری پاکیزگی, میری پوترتا, میری طہارت, میرا سب کچھ چھین لیا. تو میں تیری کیسے نہیں پہچان سکتا. شیطان نے کہا کہ دیکھ, ابھی تھوڑی دیر کے بعد تیری گردن لٹکنے والی ہے. میرے پاس ایک تدبیر ہے, اگر تو چاہے تو تیری جان بچا سکتا ہوں. اللہ. اور مرتا کیا نہ کرتا. اس نے کہا کہ کیا ہے. کہا کہ دیکھ, میں تجھے تختہ دار سے بچا لوں گا, پھانسی سے بچا لوں گا, مرنے سے بچا لوں گا, بس تو ایک بار کہہ اپنے رب کا انکار کر دے اور مجھے اپنا خدا تسلیم کر دے. اس نے وہ بھی کر دیا. اللہ اکبر. اور ہوا وہی, اس کو لے جا کر پھانسی پر لٹکا دیا گیا. اب آپ دیکھیں, بلا تتبعوا خطوات الشیطان, کتنا سمل کا اللہ نے ہمیں فرمایا کہ اس سے بچ کے رہنا. یہ پتہ نہیں تمہیں کہاں سے اور کیسے تمہیں گمراہ کر دے اور تمہیں جو ہے اللہ کے راستے سے بھٹکا کر تمہاری دنیا بھی تباہ کر دے, تمہاری آخرت بھی تباہ کر دے. یہ صرف ایک قصہ نہیں ہے, یہ ہمارے لیے عبرت نشان ہے. نشان ہے. فرمایا اسلام میں پورے داخل ہو جاتے. اب ہم سنی اپنا جائزہ. عید میلاد ابھی 11ویں شریف میں نکلتا ہے نا. اچھا ماشاء اللہ. 11ویں شریف میں نہیں ہوتا. بہرحال اب 12ویں شریف ہے نا, تو جلوس نکلا ہوگا, بہت شاندار نکالا ہوگا آپ نے. اس میں ڈی جے بھی بجے ہوں گے, بھرے ہوں گے. ارے بولو نا بیٹا, نہیں کیا جب اللہ سے تو پھر جب ڈی جے بجے ہوں گے تو ہمارے نوجوانوں نے اس میں کس کے جم کر ڈانس بھی کیا ہوگا, خوب پانی بھی پھینکا ہوگا. چلیے نہیں ڈانس وہاں ہوا ہوگا خیر, سمجھ رہے. چلیے یہاں نہیں کرتے, اللہ کرے کمی نہ ہو. لیکن اور جگہ آپ دیکھ لیں شہروں کے حالات کیا. بہت اچھا. ہم عاشق رسول ہیں. سب سے پہلے تو شیطان ہمارے پاس آیا اونچا پاجامہ پہنے ہوئے, میلاد منانا. ہم نے اسے بتا دیا نبی ہمارے رسول کی میلاد ہے, تو اس سے اور جنت سے کیا مطلب. وہابی ہم رسول اللہ کی جنت اور رسول اللہ کی ہوتا کون ہے. ہمیں ہمارے رسول کی, تو ہم نے اسے بتا دیا. اب یہ اونچے پاجامے کا شیطان تو بھاگ گیا, مگر وہ آ گیا. کہا کہ میلاد منانا ہے, میلاد چھوڑنا نہیں ہے. سنی ہو نا تم, تو میلاد نہیں چھوڑنا. کیا بات ہے حضرت, واہ 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 واہ. میلاد منانا ہے. کیسے منانا ہے دیکھو میں بتاتا ہوں. 25-30 ہزار کا ایک بہت مست ڈی جے کرو, اتنا اچھا ڈی جے کرو کہ اگر کسی بیمار کے گھر کے سامنے سے گزر جائے تو کم سے کم وہ مر تو جائے. کیا بات ہے. میلاد چھوڑنا نہیں ہے, منانا ہے. تم سنی ہو نا, عاشق رسول ہو نا, ان کے نام پاک پہ مرنے والے, ان کے نام پاک پر انگوٹھی چومنے والے ہو نا, تمہیں میلاد منانا ہے. اس کی بات نہیں ماننا جو اونچا پاجامہ پہن کے آیا تھا, اگرچہ میں نے اسے پہلے بھیجا تھا, لیکن تمہیں میلاد. اچھا 25-30 ہزار کا ڈی جے کرنا ہے. ہاں ڈی جے کرنا ہے, چندہ ہو گیا. اب فل والیوم سے تمہیں ڈی جے بچانا ہے, اور پھر جتنا بےہودہ ناچ سکتے ہو تمہیں ناچنا ہے. جتنا بےہودہ ناچ سکتے ہو ناچنا. آج دیکھیں کیسے کتنی بےہودگی کے ساتھ جو ہے میلاد النبی کے جلوس میں ناچا جا رہا ہے. یہاں تک کہ شہروں میں ایسی ویڈیو آئی ہیں کہ میلاد النبی کے جلوس میں نوجوانوں نے سگریٹ کے دھوئیں اڑا کر رسول اللہ کے نعرے لگا دیے اور میلاد شریف کے نعرے لگائے. ادخلوا فی السلم کافہ, پورے اسلام میں داخل. تو شیطان نے تم سے میلاد تو منوائی, مگر یہ بتائیے کہ ایسی میلاد منانے سے
خوشی کسے ہوئے؟ مدینے والے آقا کو یا اس لعین کو؟ اللہ واہ 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 بہت خوبصورت. تم نے میلاد تو منائی، اچھا اب پھر سے جو ہے ایک اونچا پجامہ والا آ گیا، ابھی کہاں جا رہے؟ میں اجمیر شریف جا رہا ہوں. نہیں جاؤ، شرک ہے. میں ہندوستان میں رہتا ہوں، غریب نواز ہندوستان کے مہاراجا ہیں. کسی تاج والے بادشاہ کی وہ سلطنت نہیں ہوگی جو بے تاج بادشاہ غریب نواز کی سلطنت ہے. اب ہندوستان میں تو جاؤں گا. اب ایک چھوٹا شیطان بیکار ہو گیا، اب بڑا شیطان آیا، آپ کے دل میں آیا، کان میں آیا، آپ کے دماغ میں آیا. کہا کہ نہیں اجمیر شریف جاؤ، بالکل جاؤ. کیا تم سنی؟ تم نہیں جاؤ گے تو کون جائے گا؟ یہ جائے گا. تم جاؤ، بالکل جاؤ. اور سنو، اکیلے مت جاؤ. جا رہے ہو اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کے جاؤ نا. بیچاری گھر میں پڑی رہتی ہے، گھر سے نکل نہیں پاتی ہے. جاؤ، اسے بھی سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے درشن و دیدار کرا کر کے آؤ. آپ کے دل میں بات چل گئی، ہاں یار بات تو صحیح ہے. آپ اجمیر شریف کے اہلیہ کو ساتھ لیا بارگاہ غریب نواز میں، روضہ غریب نواز سے پاس پہنچے. آج کل تو سب کے پاس موبائل ہے. اب پھر سے اس نے دل میں آپ کو چھوٹی سی چٹکی لگائی، ارے یار ایسے ہی چلے جاؤ گے، ایک یادگار، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں سیلفی. سیلفی. ایک یادگار سیلفی تو لے لو نا غریب نواز کے روزے کے سامنے. اللہ وہ میرے غریب نواز کا روزہ جہاں آج مسلمان پیٹ کر کے سیلفی لے رہا ہے. اللہ اکبر. تم جانتے ہو، تم نے کبھی سرکار مفتی اعظم ہند کا نام سنا ہے؟ تم نے اعلیٰ حضرت کا نام سنا ہے؟ علامہ مصطفیٰ رضا خان کا نام سنا ہے؟ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی بارگاہ غریب نواز میں اندر داخل نہیں ہوئے. واہ 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 واہ. جب ان سے پوچھا جاتا کہ حضرت آپ اندر کیوں نہیں جاتے، تو آپ فرماتے کہ میں اس در کا کتا ہوں، اور کتے کا کام در کے باہر ہوتا ہے، گھر کے اندر نہیں ہوتا. واہ 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 واہ. سنیت تو یہ تھی، کیا پیغام ہے ہمارے بزرگوں نے سنیت تو یہ دی تھی ہمیں. واہ. یہ کس نے سنیت دے دی کہ غریب نواز کے روزے کی طرف پیٹ کر کے اور ہم اپنی بیویوں کے ساتھ سیلفیاں لیتے پھر رہے ہیں. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. اللہ اکبر. لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر. اتنے سے بھی جی نہیں بھرا تو اب انا ساگر جایا جا رہا ہے، اور وہاں جو ہے گلے میں ہاتھ ڈال کر، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، اللہ اکبر، عاشقی کی نظر بیویوں کے گود میں جو ہے سر رکھ کر جو ہے وہاں جو ہے اپنا وقت گزارا جائے. معاذ اللہ رب العالمین. یہ ہماری سنیت ہے. یہ کون سی سنیت؟ کس نے دی تھی؟ یہ رسول اللہ نے دی؟ نہیں. صحابہ نے دی؟ نہیں. غوث اعظم نے دی؟ نہیں. غریب نواز نے تو نہیں سنیت دی؟ نہیں. یہ کس نے؟ یہ وہ سنیت ہے جو شیطان نے کہی تھی. رہو سنی، مرو سنی، کرو سنی. رہو، نماز ایک وقت کی نہ پڑھو لیکن پوری رات کا جلسہ کرو، تمہیں جنت مل جائے گی. جیسی مجھے ملی ہے نا، میں بھی تمہیں ویسی جنت دلاتے رہوں گا. واہ 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 واہ. اپنے تمہیں اچھا لگتا ہے نا، زور زور سے نعرے لگاؤ، 50-50 کلو کی دیگ بناؤ، تقسیم کرا دو. اللہ کرو، خوب کرو. نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے گھر میں جانے کی ضرورت نہیں. اللہ آج ہماری سنیت کا عالم یہ ہو گیا کہ اگر 50 کلو کی دیگ ہے تو وہ آدھے گھنٹے میں خالی ہو جائے گی، مگر 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے ہمارا سنی مسلمان جو آج تیار نہیں ہے. آج ہم سنی ہیں. ہم کیسے سنی ہیں؟ دیکھ کرنے کے لیے ہم بہت بڑے سنی ہیں، جلسہ کرنے کے لیے ہم بہت بڑے سنی ہیں، میلاد منانے کے لیے اس میں خوب زور زور سے نعرے لگانے کے لیے ہم بہت بڑے سنی ہیں، مگر عمل کے میدان میں مانے کے لیے ہم تیار نہیں. ہمارے بزرگوں نے اذان ملت اسلامیہ جو سنیت ہمیں عطا فرمائی، یہ کھانے پینے والی سنیت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنی طبیعت کو قربان کر دینے والی سنیت ہے. یہ میلاد منانا یقیناً باعث سے برکت ہے، بزرگوں کے نام سے لنگر کرنا یقیناً باعث سے برکت ہے، لیکن یہ سب کام مستحب ہے. مستحب ہے، کرو گے ثواب ملے گا، نہیں کرو گے اذان ملت اسلامیہ قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا. ایک سنی مسلم دیکھیے فرق سمجھیے، 2 منٹ کا فرق دیکھیے. میلاد منانا اور میلاد ماننا. اگر کوئی میلاد کو حق مانتا ہے، باعث سے خیر و برکت سمجھتا ہے، اور کسی وجہ سے میلاد نہیں منا پاتا تو وہ سنی ہے. اگر وہ بزرگوں کی لنگر نیاز و فاتحہ کی تفسیر کو جائز سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، ثواب کا کام سمجھتا ہے تو وہ سنی ہے.
اگرچہ وہ خود نہیں کسی وجہ سے کر پاتا. آ رہی نا بات سمجھ؟ تو سنیت کا معاملہ یہ ہے کہ ماننا پڑے گی. اگر کوئی نہیں کرے گا تو قیامت میں اس سے نہیں پوچھا جائے گا. ایک معذور مسلمان ہے, اس کے پیر ہی نہیں چل پا رہا, نہیں جا پا رہا, زندگی بھر وہ اللہ کے رسول کے جلوس میں نہیں گیا, قیامت میں اس سے نہیں پوچھا جائے گا, یا اس کی سنیت میں کوئی فرق نہیں رہے گا. ایک غریب سنی مسلمان, اس کی حیثیت نہیں ہے کہ میں 25-50 کلو کی دیگ بنا کر میں جو کھلا سکوں. بیچارہ وہ کبھی زندگی بھر غوث پاک کی 11ویں نہیں منا سکا بڑے پیمانے پر, کبھی اس نے دیگ نہیں چڑھا پائی. قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا اس سے کہ سنی مسلمان اگر تو سنی تھا تو تو نے زندگی میں ایک بار 11ویں شریف کی دیگ کیوں نہیں کرائی. نہیں اللہ, کوئی بھی سنی مسلمان اگر زندگی میں ایک دیگ نہ کرے تو اس سے قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا میرے بھائی. لیکن اگر آج تم نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی, قیامت میں تمہیں اس کا جواب اپنے رب کے سامنے دینا ہوگا کہ کیوں چھوڑی تھی اللہ. آ جاؤ اس دین کی طرف جو دین ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. بھائی سنیت کیسے کہتے ہیں؟ سنیت ہمیں اور ہمارے کارناموں کو کہتے ہیں, یا سنیت وہ ہے جسے رسول اللہ نے بتائی. اللہ توجہ ہے جی, بڑا پانی پلاؤ, نعرہ لگائیے یا رسول اللہ کی نعرے لگائیے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن غوث اعظم, جشن غوث اعظم, جشن اصلاح معاصرہ, علماء اہل سنت, مفتی عارف رضا چشتی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سنیت کیا ہے؟ میرے رسول نے اس کی تشریح فرمائی, فرمایا ما انا علیہ واصحابی, یہ سنیت ہے. فرمایا یہ وہ راستہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے بعد میرے پیارے صحابہ. یہ سنیت ہے. ابھی ایک آئینہ ہے جو میرے رسول نے عطا فرمایا. اب اے میرے سنی بھائیوں, اس آئینے میں اپنی شکل دیکھو, دکھتی ہے یا نہیں. اگر دکھتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم واقعی سنی ہو. اگر تم اس راستے پر ہو جو راہ تمہیں تمہارے رسول نے عطا فرمائی, اگر واقعی تم اس راستے پر ہو جو صحابہ کہ نقش قدم سے مزین ہے, روشن و تابناک, یقین تمہیں لزوم پر جماعت اس آئینے میں. اور اگر آئینے میں تمہیں تمہاری شکل نہیں دکھائی دے رہی تو دو باتیں, یا تو آئینے میں دھول ہے یا تمہارے چہروں پہ دھول پڑ چکی ہے. آئینے پہ تو دھول نہیں چکی ہے, رسول نے دیا ہے. یہ آئینہ بہت صاف ہے جانے سامنے, یہ اتنا صاف ہے احد کے میدان میں اس آئینے کو حضور نے اپنے خون سے دھویا. کربلا کے میدان میں اسی آئینے کو امام حسین نے اپنے خون سے دھویا. اسی آئینے کی چمک کے لیے امام احمد بن حنبل نے قید و بند کی صعوبت جھیلی. اسی آئینے کی چمک اور دمک کے لیے امام شافعی نے زہر کا پیالہ پیا. اسی آئینے کی چمک اور دمک کے لیے ایزان ملت اسلامی حضرت مجدد الفسانی نے 13 سال جیل میں رہنا پسند فرمایا, مگر اکبر جیسے عظیم بادشاہ سے سمجھوتا کرنا پسند نہیں فرمایا. یہ وہ سنیت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, حضرت اعلی حضرت, مذہب اسلام, نعرہ تکبیر. یہ وہ سنیت ہے جس کی حفاظت کے لیے جب دیکھا کہ اب بات نہ بنے گی بلکہ خون دینا پڑے گا. کون خون دے گا؟ میرے رسول نے فرمایا میں اپنا حسین قربان کرتا ہوں. اللہ اسی سنیت کے لیے امام مالک نے قربانیاں دی, ائمہ نے قربانیاں دی, صوفیاء نے قربانیاں دی. ہمارے بزرگوں نے جہاں پسینہ بہانے کی بات آئی پسینہ بہا دیا, خون بہانے کی بات آئی خون بہا دیا. کس لیے؟ اس سنیت کے لیے. اور ہم نے کیا کیا؟ اللہ اکبر, اپنے بزرگوں کی ساری محنتوں کو اٹھا کر ہم نے جو ہے صرف ایک کھانے کا نام دے دیا ہوا. اللہ جان ملت اسلام ہے. قرآن کا فرمان ہے اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ, صحیح معنوں میں مسلمان بن جاؤ, صحیح معنوں میں مسلمان بن جاؤ. قرآن کا فرمان ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور شیطان کی پیروی نہ کرو, وہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, بہت بڑا دشمن ہے. تو یہ اللہ کس کی پیروی کرے, کہاں چلے جائیں؟ فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اللہ نے فرمایا اس کی پیروی کرو جو میرے راستے پر میری طرف آ رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہم, یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے جن پر انعام فرمایا ہے.
اللہ نے جن پر اپنی رحمت فرمائی ہے کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ نبیوں کی جماعت ہے، صدیقوں کی جماعت ہے، یہ شہداء کی سالین اور صالحین کی جماعت ہے، اولیاء کی جماعت ہے، اذان ملت اسلامیہ۔ آج آؤ غوث خواجہ کی اصل سنیت پر، جو اصل دین اذان ملت اسلامیہ جو انہوں نے تمہیں عطا فرمایا، اس سنیت کی طرف آ جاؤ کہ سرکار بڑی نواز نے تمہیں عطا فرمائی، سرکار اعلیٰ حضرت نے تمہیں عطا فرمائی اذان ملت اسلامیہ۔ آج قوم مسلم کے جو حالات پوری دنیا میں ہیں، آج کسی سے پوشیدہ نہیں ہو رہی ہے، آج پوری دنیا کا ٹارگٹ بن رہا ہے اور ہمارا مذہب ہے، لیکن اللہ اس کا محافظ ہے۔ اس نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ دین کسی مولوی کا قائم کیا ہوا نہیں ہے، یہ میرا دین ہے اور میں اس کی قیامت تک حفاظت کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واللہ متم بنور، اللہ اپنے نور کو مکمل اور اپنے دین کو مکمل کر کے رکھے گا، پروان چڑھا کر رہے گا، بلو کرہ الکافرون مشرکون، اگرچہ اللہ اس کے رسول کے دشمن کتنا ہی برا مانے منہ چڑھائے۔ اللہ اکبر۔ سنیت کیسی ہے؟ آج ہم سنیوں کی حالت سرکار وصیت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک ارشاد میں بیان فرمائی ہے۔ سرکار وصیت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ قول یعنی ہم کہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، یہ ایمان اقرار سے ہو گیا، زبان سے ہو گیا۔ اب اس کا کیا ہے؟ اب عمل بھی اسی کے مطابق کر کے جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جو تقاضے ہیں، اپنی زندگی کو ان تقاضوں کے سانچوں میں اور آئینوں میں ڈال دیں۔ اذان سرکار غوث پاک اور اقرار کا نام ہے۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے فرائض کی طرف دھیان دے، فرائض کی طرف، اور فرمایا کہ جو مسلمان اللہ کے فرائض نہیں ادا کرتا، مستحبات میں لگا رہتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن وہ مستحبات بھی قبول نہیں ہوں گے، اور جب قبول نہیں ہوں گے تو اللہ کی بارگاہ سے ثواب بھی نہیں ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ فرائض کیا ہے؟ نماز پڑھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، اذان سننا۔ لیکن ہم آج اہل سنت والجماعت کا شیبہ اور وتیرہ یہ ہو چکا ہے کہ آج ہم نے فرائض کو چھوڑ کر مستحبات کو اپنا لیا، مستحبات کو اپنا لیا۔ نمازیں ہم سے چھوٹ گئیں، نیازیں ہم سے اتنی ہو گئی کہ ہم کھا کھا کے اٹھا گئے جان سامنے، کھا کھا کے اٹھا گئے ہم نیازیں جان سامنے۔ تو حضور غوثیت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہم اپنے مریدوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ ہم مستحبات کی طرف نہیں بلکہ اللہ کے فرائض جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں پہنچائے ہیں، ہم تک دیے ہیں، ہم ان مستحبات کی طرف بڑھیں۔ فرائض کیا ہے؟ اذان ملت اسلام، وہی جو میں نے کہا کہ مستحب کوئی زندگی بھر نہ کرے، قیامت میں اس سے کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا، لیکن اللہ کا اگر کوئی ایک فرض چھوڑتا ہے اذان ملت اسلامیہ، قیامت کے دن اسے اس کا جواب دینا ہوگا۔ آپ زندگی بھر آپ نیاز کرتے رہیں، قیامت میں آپ کو اس کا ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے نماز چھوڑ دی، حضور فرماتے ہیں کہ اول شیء یحاسب یوم القیامہ هو الصلاۃ، یہ الصلاۃ، کہ قیامت کے دن جس چیز کا حساب و کتاب اللہ کی بارگاہ میں ہوگا وہ نماز ہے، نماز ہے، نماز اذان ہے۔ آج ہمارا سنی مسلمان نماز سے کتنا غافل نظر آ رہا ہے، اور اس کی ایک وجہ میں بہت ہی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دیکھیے میں بہت چھوٹا آدمی ہوں اور یقیناً نہ اپنے پاس کوئی علم ہے نہ عمل ہے، یقیناً ابھی جتنے اسٹیج پر بیٹھے ہیں یہ سب میرے لیے قابل احترام ہے، میرے سر کا تاج ہے۔ جتنی عظمت میرے لیے میرے اماموں کی ہے نا، اتنی عظمت میرے لیے میرے سب ائمہ اور اماموں کی ہے، علماء کی ہے۔ سمجھ، جتنی بھی اہل سنت والجماعت کے چھوٹے بڑے علماء ہو، ائمہ ہو، لیکن مجھے ایک بات دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہی ہے کہ جب میں نے غور کیا کہ آج آخر اسباب کیا ہے، آج مستحبات میں ہمارا سنی مسلمان سب سے آگے ہے اور اللہ کے فرائض میں سب سے پیچھے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے جب تلاشا اور غور کیا تو پتا چلا کہ جو بٹتا ہے آدمی اسی پر تو عمل کرے گا، جو عوام کو دکھایا جائے گا وہ انسان وہی تو مانے گا۔ آج مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس منبر رسول سے اللہ کے فرائض اور اللہ کی شریعت کی جتنی حفاظت کی باتیں ہونا چاہیے تھی، آج اس منبر رسول سے اللہ اور اس کے رسول کی اتنے فرائض اور شرائط کی باتیں نہیں ہوتی۔ جی جی، آج اہل سنت والجماعت کے اندر سب سے بڑی کمی پیدا ہوئی۔
ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، الحمدللہ یہاں نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں 15 سال کے بچے بھی ہیں، 20 سال کے نوجوان بھی، 20 سال کے بھی، 60-70 سال کے بھی ہیں۔ آپ نے اپنے رسول کا ذکر خوب سنا ہوگا، آپ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ دیکھیے آپ جتنے بیٹھے ہیں نا، آپ سے چاہے 15 سال کے ہوں یا 50-60 سال کے ہوں، آپ نے اپنی زندگی میں اپنے رسول کا ذکر خوب سنا ہوگا، ہے نا؟ اپنے ولیوں کا ذکر خوب سنا ہوگا۔ میرے اپنی علماء کی میں توجہ چاہتا ہوں، اولاد رسول آل رسول کا بھی خوب ذکر سنا ہوگا، یہاں تک کہ آج کے زمانے میں جو مشائخین ہمارے پیران اعظام ہیں ان کا ذکر بھی خوب سنا ہوگا۔ مگر آج آپ یہ بتاتے ہیں کہ آج اہل سنت والجماعت کی کسی مجلس میں اللہ کا ذکر جیسا ہونا چاہیے کبھی آپ نے سنا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ اللہ کا ذکر جیسی اس کی توحید پر، جیسا اس کا بیان ہونا چاہیے اس کی توحید و شان کا، آپ نے کتنا سنا اللہ کے ذکر کا؟ اذان خان تو میں اسی وجہ سے میں کہتا ہوں اذان نظامی اپنے پڑھو اور اپنے ائمہ کی بارگاہ میں بھی، اپنے علماء کی بارگاہ میں بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اذان ثانیہ یقیناً ایک وہ دور تھا کہ جب سنیت کے سامنے بالمقابل وہابیت تھی، دیوبندیت تھی، سینہ سپر تھی، مگر الحمدللہ آج سنیت غالب ہے۔ آج وہ بھی ان سب باتوں کو کرنے کے لیے مجبور ہیں جن کا وہ کبھی انکار کیا کرتے تھے۔ آج جو بند کے علماء بھی جو ہے بارگاہ صحیح نواز میں جا کر حاضری دے رہے ہیں، آج وہ بھی تھک ہار چکے ہیں اور پھر وہ بھی جان رہے ہیں کہ اگر ہندوستان میں رہنا ہے تو غریب نواز کے در سے جڑ کر رہنا ہوگا۔ ایسا نہیں لگتا۔ تو آج مسئلہ نہیں ہے، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح سے اب تک ہم نے اپنے مستحبات کا، اہل سنت والجماعت کے رسم و رواج کا ہم نے جتنا پرچار و پرسار کیا ہے، اللہ اس کے رسول کی اب شریعت کا پرچار ہمارے منچ سے اور ہمارے اسلامی اسٹیج سے ہونا چاہیے۔ جس جوش و خروش کے ساتھ ہم اپنی عوام کو مستحبات کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے فرائض کی طرف بھی اب ہمیں بلانے کی ضرورت ہے۔ ایذان ملت اسلامیہ، ہم نے خانوں کی مجلس سے بہت جوڑ دی، ہم نے محفلیں بہت جوڑ دی، مگر ہم اپنی مسجدوں کو آباد نہیں کر پائے۔ ایذان ملت اسلامیہ آج کیا وجہ ہے؟ جلسے سے پہلے بھی ہماری مسجد خالی ہے، جلسے کے بعد بھی ہماری مسجد خالی ہے، حتیٰ کہ کہیں تو کتنے پروگراموں میں جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ رات بھر جلسہ چلتا ہے، رات بھر لوگ جو ہے جاگتے ہیں، مگر صبح یہ ہوتا ہے جنہوں نے جلسہ سنا تھا وہ بھی فجر میں سو رہے ہیں، جنہوں نے جلسہ سنایا تھا وہ بھی فجر میں سو رہے ہیں۔ ایذان ملت جی حضرت، آج یہ حال ہو چکا ہے، جلسہ کیا، نذرانہ لیا، پیٹ میں کھانا ڈالا، جیب میں نوٹ ڈالے اور چلے گئے۔ نہیں لگے گا پیری مریدی ایذان ملت اسلامیہ صرف جلسوں میں اپنے نعرے لگوانے کا نام نہیں، بلکہ بندے کو کھینچ کر اٹھا کر اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پہنچانے کا نام پیری مریدی تھا۔ ایذان ملت اسلامیہ آج یہ مقصد ہم سے حق ہے، بہت اچھا۔ آج ہم پھنس کے رہ گئے، ہمارا پیر، ہمارا پیر، ہمارا پیر، میاں تمہارا پیر ہو یا میرا پیر ہو، اور میں تو کہتا ہوں کہ تم ہوئے، ہم ہوئے کہ میر ہوئے، ارے سب اسی ظلم کے اسیر ہوئے۔ تم ہوئے، ہم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی ظلم کے اسیر ہوئے۔ ایذان ملت اسلامیہ یہ سارے پیر بات کو ہیں، یہ پیران پیر ایذان ملت اسلامیہ، سبحان اللہ۔ ایذان ملت اسلامیہ، ایذان ملت اسلامیہ آج ہم کہاں کھو گئے، کہاں کھو گئے؟ ایذان میں ہم کہتے ہیں سنیت کسے کہتے ہیں؟ میرے رسول نے ارشاد فرمایا کل مومن تقی فهو عالی۔ ایذان ملت اسلامیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے بہت باری حدیث میں ہوئی کہ حضرت فاطمہ کو، علی کو، حسن حسین کو اپنی چادر رحمت میں چھپایا اور ارشاد فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں، جی میری آل میری اہل بیت ہیں۔ حضرت سلمہ دوڑ کے آئی، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی چادر میں چھپا دیجیے۔ آپ نے کہا کہ چادر میں تو جگہ نہیں، مگر ہاں اہل بیت میں تمہیں جگہ دے دیتا۔ فرمایا کہ تم بھی جو ہے میری اہل بیت ہے۔ حضرت سلمان فارسی اپنے باپ داداؤں کو چھوڑ کے ایران سے آئے تھے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اسلام لانے کے لیے، تو چونکہ وہ اپنے باپ داداؤں کو چھوڑ کر آئے تھے اور بہت ہی مشکلیں سہ کر برداشت کر کے کہ گر گر کر یہاں پہنچا، مر مر کے تجھے پایا، ایسی حالت تھی بڑے کبھی اللہ ان کی اس قربانی پر اللہ کے رسول نے انہیں یہ نام فرمایا کہ سلمان تم بھی میرے اہل بیت سے ہو۔ پھر اس کے بعد اور صحابہ تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا بچا؟ فرمایا کل مومن تقی فهو علی۔ حضور نے فرمایا ہر مومن متقی میری اولاد ہے۔ اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تو سنی کسے کہتے ہیں؟ حضور کی روحانی اولاد کو سنی کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، تم سب اپنے رسول کی روحانی بیٹے ہو، وارث۔
वारिसों का काम क्या होता है? आबा की मीरास को आगे बढ़ाना है, उसे बर्बाद करना, आगे बढ़ाना, उसको तरक्की देना। अजान तरक्की अजान में लगते एक मरतबा जरूर बात पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह बहुत अच्छा चलता है। मैंने पूछा कितने घर हैं अपने गांव में, हजरत ने बताया कि करीब 100 घर है। 100 घर के हिसाब से बहुत अच्छी पब्लिक है, बहुत अच्छी पब्लिक है। अल्लाह का शुक्र है कि आप मोहब्बत के साथ बैठे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ होता क्या है, जैसे हजरत ने फोन भी कहा था, अभी भी कहा, हमारे जो मुझे हैं उन्होंने भी कहा कि हजरत आवाम की सलाह की बात कीजिए, नौजवानों के ताल्लुक से बात कीजिए। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी तकरीर होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, कितनी मेहनत कर लो, कितनी कुरान की आयतें सुना लीजिए, कितनी अहादीस से सुना लीजिए, मगर होता क्या आखिर में, यार रात में बड़ी अच्छी तकरीर मिलती, बस बिल्कुल हमारे हर जलसे का रिजल्ट और नतीजा यही है, रात में बड़ी अच्छी तकरीर मिलती, बस रात गई और रात गई। फैजान मेरे इस्लाम, देखो मैं हूं, मैं पहले कह चुका हूं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, या मैं हूं या कोई और भी आदमी भी है, हम सब इतना तो जानते हैं कि अब कोई नबी नहीं आएगा, है ना, कोई रसूल नहीं आएगा, क्या आएगा, आएगा किसी को मालूम नहीं आएगा ना, तो कौन आएगा हमें रास्ता दिखाने के लिए, हमारे और नहीं। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि हमारे लिए अल्लाह कोई रसूल भेजे, नहीं, या कोई नबी भेजे, नहीं भेजेगा। अल्लाह ने फरमाया वखातमुन नबिय्यीन रसूलुल्लाह वखातमुन नबिय्यीन, महबूब आप पर रिसालत का, नबूवत का दरवाजा बंद हो जाता है, आपकी पुश्ती मुबारक पर मोहर नबूवत लगा दीजिए, अब कोई नबी नहीं होगा। अब जितना जो काम करना है हमारे उलमा को करना है। अब हमारी आवाम को चाहिए कि हमारे उलमा को अपने रसूल का नायब समझते हुए अपने उलमा की पैरवी करें, उनकी इत्तिबा करें, और जो सबक और जो दर्स और अहमियत और पैगाम हमारे उलमा आपको देकर जाए, उसे अपनी जिंदगी में जगह दें और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। ये ना हो कि यार रात में बड़ी अच्छी तकरीर हुई, फला जगह से मौलाना साहब आए थे, बहुत अच्छी तकरीर हुई, तकरीर तो बड़ी अच्छी हुई, मगर आपकी जिंदगी में कितना इनकलाब पैदा हुआ, अजान आपको क्या फायदा हुआ पूरी रात बैठकर, जैसा कि आप उस रात से पहले थे, उस रात के बाद भी तो आप वैसे के वैसे ही हैं, आपका क्या फायदा, तकलीफ तो बड़ी अच्छी हुई, मौलाना साहब को नजराना मिल गया, मुर्गा खाने को मिल गया, वो तो खा पी कर चले गए, नजराना मिले, आपकी जिंदगी में क्या इनकलाब, बदलो 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 अपनी जिंदगी को, बदलो अपनी जिंदगी को। आज हमारा सुन्नी मुसलमान दूसरों को देखो, हम कहते हैं ना कि देवबंदी ऐसे हैं वैसे हैं, जमात इस्लामी वाले जैसे हैं, गैर मुसल्लिम जैसे हैं, लेकिन अमल के मैदान में देखो ना, आज हमसे कितना आगे निकल चुके हैं। आज सबसे ज्यादा अमल उनके पास पाया जाता है, आज सबसे ज्यादा लिटरेचर जो होता है छापने का काम और पैगाम पहुंचाने का काम, अल्लाह अकबर, उनके पास सबसे ज्यादा। हमारे पास बचा ही क्या है, खाओ खिलाओ खुश रहो, तो धीरे धीरे हमसे नाम के सुनिए बनते चले जाए। सुनिए, मेरी पहली और आपकी मुलाकात है, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ काम की बातें करता हूँ, पता नहीं फिर मेरा नंबर कभी आए बहरहाल, तो काम की सुनिए बने। अच्छा ये बताइए, अगर हुजूर आपके सामने आ जाए तो आप में से कौन कौन है जो कहेगा ये मेरे नबी है, ये मेरे नबी है, ये मेरे नबी है? कौन कौन कहेगा हाथ उठा करके? कयामत का दिन होगा, सारे नबी वहां मौजूद होंगे, सारे नबी वहां मौजूद होंगे, हजरत आदम से लेकर मेरे रसूल तक सब वहां बैठे होंगे अल्लाह के अर्श के नीचे अपने अपने मसनदों पर, और सभी अपने अपने नबियों को तारुफ करा रहे होंगे। तो उनमें आप भी तो अपने नबी का तारुफ कराओगे ना? बंद करके मेरे भाई, बंद कर, आप भी तो अपने नबी का तारुफ करा रहे होगे ना? भाई एक यहूदी होगा, वो कहेगा ये मैं यहूदी था और ये मूसा मेरे पैगंबर है। वो ईसाई होगा, वो कहता होगा कि मैं ईसाई था दुनिया में और ईसा मेरे पैगंबर है। आप क्या कहोगे? मैं मुसलमान था और ये मोहम्मद और रसूलुल्लाह मेरे पैगंबर है, मेरे मोहम्मद मेरे रसूल हैं, अल्लाह है ना? तो कयामत के दिन हर उम्मती मेरे रसूल के चेहरे अनवर की तरफ इशारा करके फख्र कर रहा होगा, मगर कोई ऐसा उम्मती भी तो हो जिसके चेहरे की तरफ देखकर मेरे फख्र महसूस नहीं होना चाहिए,
نہیں ہونا چاہیے. آپ کے 2 بیٹے ہیں 3 بیٹے ہیں یا آپ کا ایک ہی بیٹا ہے جان ملت اسلام میں, آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو متعارف کرائیں تو آپ کو اپنے بیٹے پر متعارف کراتے ہوئے فخر ہونا چاہیے یا شرم آنی چاہیے؟ جان ملت اسلام کیا ہونا چاہیے؟ میرا بیٹا BCom کر رہا ہے, اسٹڈی کر رہا ہے, دہلی میں پڑھ رہا ہے, بامبے کی یونیورسٹی میں PhD کرنے جا رہا ہے. بولیے اب سوچ لیجیے قیامت کے دن ایسا آپ نے کیا ہے؟ آپ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ بیٹھے ہیں میرے رسول اللہ, یہ بیٹھے ہیں میرے نبی, میری شان میری جان محمد رسول اللہ. کیونکہ وہ تو وہ ہے نا, نبیوں کی نبی ہے, رسولوں کی بھی سردار ہے. اللہ اکبر. لیکن آپ نے کیا کیا ہے؟ بولیے نا کہ بھائی تعارف ایک طرف سے تو ہوتا نہیں ہے نا. بھائی آپ اپنے بیٹے کے لیے کہیں گے کہ یہ میرا بیٹا ہے, بیٹا بھی تو کہے گا کہ ہاں یہ میرے ابا ہیں, ان کے اندر بھی چند خوبیاں ہیں. تعارف ایک طرف سے تو نہیں ہوتا نا. بھئی آپ کسی سے سلام کریں گے تو وہ جواب دے گا نا, پھر مسافہ بھی کرے گا. تو آپ تو کہیں گے یہ میرے رسول ہیں, اور حضور کس منہ سے کہیں گے یہ میری امت ہے. مسجد میں نماز ہو رہی ہے تو بریانی امت ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اندر جماعت ہو رہی ہے, امام قرآن پڑھ رہا ہے, وہاں قرآن کی آواز چلیں گے, یہاں بوٹی دو, پلاؤ دو, چاول دو, یہاں یہ آوازیں آ رہی ہیں. وہ بھی اللہ کے در پہ اللہ کے در پہ بیٹھ کر تمہیں نماز کی توفیق نہیں, اس سے بڑا ہماری قوم کا المیہ اور دکھ اور درد کیا ہوگا. زندگی بدلو, زندگی بدلو. میرے رسول کی شان میں تو کوئی اعتراض نہیں, مگر ایسے سنی مسلمان بن کے دکھاؤ ظالم ملت اسلامیہ کہ تمہیں دیکھ کر تمہارے رسول کی روح خوش ہو جائے گا. قیامت میں دیکھ کر تمہارے رسول کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو جائے گی. قیامت کا جب دن ہوگا اور امت کے اعمال تولے جا رہے ہیں تو قیامت کتابوں میں آتا ہے کہ حضور میزان رحمت پہ آئیں گے, میزان عمل پر آئیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ میری امت دنیا میں کیا کیا. یہ اللہ کے حکم سے آئیں گے کہ محمد آئیے, دیکھیے آپ اپنی امت کے اعمال دیکھیے, اعمال سنائیں. حدیث شریف کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب حضور اپنی امت کے گنہگاروں کے گناہ دیکھیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے, اور جب حضور اپنی امت کی نیکیاں دیکھیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں گے اور مسکرائیں گے. سبحان اللہ. اور انتہائی نظر کرم اور انتہائی خوشی کے ساتھ جس کی جتنی نیکیاں ہوں گی قیامت کے دن میرے رسول اس کی طرف اتنی زیادہ رحمت کی نظر فرمائیں گے اور نظر رحمت فرمائیں گے. اے میرے غوث پاک کی محفل ہے, غوث پاک کی محفل میں بیٹھے ہوئے میں تم سے پوچھتا ہوں, تم یہ بتاؤ تم نے کیا چاہتے ہو, تم کیا چاہتے ہو قیامت کے دن؟ اپنے رسول کی آنکھوں میں تم آنسو دیکھنا چاہتے ہو یا خوشی دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ تمہارے اوپر ہے. میں تم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں تمہاری ضمیر کو جھنجھوڑ کر جا رہا ہوں. تم اپنے رسول کی آنکھوں میں کل قیامت کے دن آنسو دیکھنا چاہتے ہو یا خوشی کی چمک دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ کے سامنے بنا لو اپنے آپ کو ایسا مسلمان بنا لو جیسا مسلمان بننے کا خواب تمہارے رسول نے مدینے کی سرزمین پر دیکھا. سبحان اللہ. ایسی قوم بن جاؤ جس قوم کا خواب کربلا کے میدان میں امام علی مقام نے اپنی گردن کٹتے کٹتے دیکھا تھا. بن جاؤ ایسے مسلمان بن جاؤ, ایسے سچے مرید بن جاؤ جیسے سچے مرید بنانے کے لیے میرے غوث اپنے دور کی ساری باطل قوتوں سے ٹکرا گئے تھے اور لڑ گئے تھے. اور حضور غوث پاک نے اس دور میں سنیت کو, حضور غوث پاک کا نام عبد القادر, آپ کو محی الدین بھی کہا جاتا ہے نا. کیوں کہا جاتا ہے محی الدین؟ محی الدین کا معنی ہوتا ہے دین کو زندہ کرنے والا. غوث پاک فرماتے ہیں میں راستے سے آ رہا تھا اور میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک شخص بڑا دبلا پتلا کمزور تھا, اٹھ نہیں پا رہا تھا. اس نے مجھے کرا کر آواز دی کہ عبد القادر مجھے سہارا تھا. تو میرے غوث فرماتے ہیں کہ میں نے اسے سہارا دیا, اپنے ہاتھوں سے اٹھایا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا میں نے دیکھا کہ اللہ نے اس کے جسم کو طاقت توانا کر دیا. وہ توانا ہوتا چلا گیا, توانا. اور بالکل جب وہ زمین پر بیٹھا تھا